محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بیمار ہوئی تو مالکن سے پیسے ایڈوانس مانگے۔ میں ایک بنگلے میں ڈرائیور تھا، اس نے مجھ کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میری نوکری ختم ہوئی تو میں سائیکل پر سموسے اور رول بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز میں رات دیر سے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو سڑک پر کچھ لوگ ایک عورت کو مار رہے تھے۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن تھی۔ وہ مجھ کو دیکھتے ہی میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ گھر سے فون پر فون آ رہا تھا۔ جیسے ہی بیل بجتی میں فوراً کال کاٹ دیتا، کیونکہ میری پچھلی سیٹ پر میڈم فوزیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی ابھی گھر سے نکلی ہی تھی اور میڈم کی عادت تھی کہ گاڑی میں کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کرنے دیتی تھی۔ ان کو چھوڑ کر میں جیسے ہی گاڑی کو پارکنگ میں لا کر کھڑا ہوا تو میں نے فوراً گھر کال کی تو دوسری طرف میری پڑوسن غصے سے پھٹ پڑی اور کہنے لگی، راشد، تم کتنے غیر ذمہ دار انسان ہو، میں کب سے کالیں کر رہی ہوں اور کہ تم اپنی بیوی کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے ہو اور اوپر سے کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ فوراً گھر پہنچو، علینا کی حالت خراب ہے۔ میں محلے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائی تھی، اس نے کہا ہے کہ فوراً ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ اگر ٹائم پر علاج نہ ملا تو بیوی کے ساتھ ساتھ بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں یہ سن کر اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا تھا، کیونکہ ابھی تو پورے 2 مہینے بچے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو فی الحال کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ میں نے منت بھرے لہجے میں اپنی پڑوسن آمنہ خالہ سے کہا کہ خالہ، میں تو ابھی نہیں پہنچ سکتا، میڈم اندر گئی ہوئی ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنی دیر میں باہر کو نکلیں گی، اور ان سے ہی پیسوں کا پتہ کروں گا۔ پیسے بھی نہیں ہیں۔ تم جب تک علینا کا خیال رکھو، میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گا، اور علینا کی ماں کو بھی کال کر دو۔ خالہ نے میری یہ بات سن کر مجھے بری طرح سے جھاڑ کر رکھ دیا اور غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ میں بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے میڈم کو کال کی تو انہوں نے غصے بھرے لہجے میں کہا، راشد، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو کال کر کے مجھے پریشان کر رہے ہو۔ میں نے انہیں اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کوئی جواب دیے بنا ہی فون بند کر دیا تھا۔ اب میں پریشانی سے کبھی فون کو دیکھ رہا تھا اور کبھی ادھر ادھر۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش اس وقت مجھے کوئی نیکی کا فرشتہ مل جائے جو میرا مسئلہ حل کر دے۔ میں رو پڑنے کے قریب تھا۔ میں مجبوراً پارلر کے باہر ہی انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی 2 گھنٹے کے بعد میڈم پارلر سے باہر نکلی تو میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ میں انہیں لے کر فوراً گھر پہنچا۔ عید قریب تھی اور انہیں اپنی دوست کے گھر رمضان المبارک کی دعوت میں جانا تھا، اور اسی تیاریوں میں وہ کئی روز سے مصروف تھیں۔ گھر پہنچ کر جب میں ان کا سامان رکھنے کے لیے اندر گیا تو وہ جا کر صوفے پر سکون سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اے سی کی ٹھنڈک سے پورا کمرہ ٹھنڈا ٹھار ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پھر سے اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے مانگے تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور غصے سے کہنے لگی کہ ابھی پہلی تاریخ میں پورے 20 دن پڑے ہوئے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہے جو تمہیں 10 کو ہی تنخواہ مل جائے گی؟ اور یہ ڈرامے بازیاں مت کرو، میں تمہاری محنت کے پورے پیسے دیتی ہوں، بلا وجہ پہلے ہی پریشان مت کرو۔ عید سر پر ہے، پہلے ہی اتنے خرچے نکلے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایڈوانس کیسے دے سکتی ہوں؟ ان کی باتیں سن کر میرا دل کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اپنی بیوی اور بچے کو کھو دوں گا۔ میں فوراً ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رو کر کہنے لگا، میڈم، میں نے بہت مجبوری میں تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے۔ 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ میرے گھر میں خوشی دے رہا ہے اور وقت سے پہلے ہی میری بیوی کو تکلیف ہو گئی ہے۔ اگر آپریشن نہیں کروایا تو بچے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی چلی جائے گی۔ میڈم نے مجھے بری طرح سے دھکا دے دیا اور کہنے لگی، جب تم بچہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے بچے کے اخراجات اٹھانا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ نہ اپنی تنخواہ کے مطابق تیاری کیوں نہیں کی؟ اگر شرافت سے کام کاج کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ملازموں کی کمی نہیں ہے۔ روز تمہارے یہی ٹوپی ڈرامے ختم نہیں ہوتے، کبھی کام پر لیٹ پہنچتے ہو، کبھی چھٹی مار لیتے ہو۔ وہ نہ جانے
کہ اس بات کا حساب کتاب نکالنے کے لیے مجھ پر اتنا غصہ ہو رہی تھی۔ میں اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت ان کا 15 سال کا بیٹا ارغمان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور غصے سے چلا کر کہنے لگا، ماما اپنے ڈرائیور کو سمجھا لیں، اس نے میری گاڑی صاف نہیں کی۔ میں جیسے ہی لے کر نکلا تو دوستوں نے میرا اتنا مذاق اڑایا، اب وہ سب لوگ مل کر مجھے ہوٹنگ کر رہے ہیں۔ میں ایک دم پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بازو سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میڈم کا یہ سن کر غصے سے برا حال ہو گیا تھا اور انہوں نے چیخ چلا کر کہا، تم کو کتنی بار کہا ہے کہ صبح پہلے ساری گاڑیاں صاف کیا کرو، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کاج کیا کرو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کیوں سمجھ نہیں آتا۔ بس یہ تمہاری آخری غلطی تھی، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے صاحب یہاں پہنچیں اور غصے میں تمہاری مرمت کر ڈالیں۔ مجھے اتنا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ملازم نہیں چاہیے، میں کوئی دوسرا ڈرائیور رکھ لوں گی۔ میں حیرت سے میڈم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پچھلے کوئی 12 سال سے ان کے ہاں ڈرائیور تھا اور انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا۔ میرے دل نے ایک بار مجھے کہا کہ ان کی منت ترلے کروں، شاید وہ مجھے نوکری پر واپس رکھ لیں، لیکن صبح سے میں جتنا ذلیل و رسوا ان کے ہاتھوں سے ہو چکا تھا، اب میری ہمت نے جواب دے دیا تھا اور میں چپ چاپ گاڑی کی چابی میز پر رکھ کر اپنی ٹوپی اتار کر بغل میں دبا کر اس عالی شان بنگلے سے باہر کو نکل آیا۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں گڑے ہوئے تھے اور کندھوں پر ایک اندیکھا بوجھ رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی شدید تکلیف میں مبتلا تھی، اس امید پر میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں پیسے لے کر گھر پہنچوں گا اور اس کا علاج معالجہ کرواؤں گا، اور میری دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا، سورج پوری شدت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ صبح علینا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے رات کی بچی ہوئی تھوڑی سی روٹی ہی کھائی تھی۔ سحری میں اچانک میرا دل گھبرایا اور میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ میں سڑک کے بیچوں بیچ چل رہا ہوں۔ ابھی میں سڑک سے ہٹنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار کار نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں سڑک سے ہٹنے کے لیے کوشش کرنے ہی والا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی ہے اور میرا ذہن پر اندھیرا چھایا اور میں تپتی ہوئی سڑک پر اوندھے منہ جا کر گرا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے بستر پر تھا۔ میرے قریب نرس کھڑی تھی اور ڈاکٹر پاس کھڑے ہوئے نوجوان شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ میں یہ دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ میرے پاؤں پر بری طرح سے رگڑ لگی ہوئی تھی اور سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر سختی سے لیٹنے کی تاکید کی تو میں نے پریشانی سے ڈاکٹر اور نرس سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دیں، میری بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ میری بدحواسی دیکھ کر ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور اس کے پاس کھڑا ہوا نوجوان میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسے اپنی ساری بات چیت بتا ڈالی تو اس نے تسلی دیتے ہوئے میرے کمر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بھائی جان آپ پریشان مت ہوں، میرے ساتھ گھر چلیں، ہم آپ کی وائف کو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر میں نے چونک کر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جسے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بیڈ سے اتارا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف چل دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ نوجوان جس کا نام اویس تھا میرے ساتھ ہی آیا ہوا تھا۔ میں سارے راستے بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور وہ بہت بڑی عاجزی کے ساتھ مجھے منع کیے جا رہا تھا۔ اویس ایک نیک دل انسان تھا جو میرے سڑک پر گرنے کے بعد مجھے ہاسپٹل میں بھی لایا تھا اور میرا علاج معالجہ بھی کروایا تھا، اور اب میری بیوی کو بھی علاج کے لیے ہاسپٹل لے جانے پر تیار ہو گیا تھا۔ گھر پہنچا تو علینا کی طبیعت امید سے زیادہ خراب تھی۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ جلدی کرو بیٹا، تمہاری بیوی بہت تکلیف میں ہے۔ وہ نوجوان میرے ساتھ علینا کو لے کر
ایک بڑی کلینک پر جا پہنچا تھا، جہاں پر جانے کی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علینا کے پیلے پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میرا ذہن بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ کیا میں اس کو کھونے والا ہوں؟ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا میں مسلسل روئے چلے جا رہا تھا، اور وہ شخص جسے خدا نے نیکی کا فرشتہ بنا کر میری زندگی میں بھیجا تھا مسلسل مجھے حوصلہ دیے چلے جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر نے آ کر کہا مبارک ہو، امید نہیں تھی کہ ماں اور بچے بچ جائیں گے، لیکن خوش قسمتی سے کہیں کہ ماں بھی ٹھیک ہے اور دونوں بچے بھی، مجھ پر جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ 2 بچے؟ حیرانی سے میرے منہ سے نکلا تھا، کیونکہ اب تک میں تو اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ میں 2 بچوں کا باپ بننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہو گیا کہ اس نے میرے بچوں کو اور میری بیوی کو بچا لیا تھا۔ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر تو سناٹے میں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اویس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تیزی سے کھڑا کر لیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی جان، مجھے شرمندہ مت کرو۔ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، شکر ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرو، ورنہ میری تو کوئی بھی حیثیت نہیں تھی۔ میں تو خود گھر سے بڑی پریشانی میں نکلا تھا، اچانک تم میری گاڑی کے سامنے آ گئے۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بر وقت بریک بھی لگ گئی اور دوسری طرف سے کسی دوسری گاڑی نے تمہیں ہٹ نہیں کیا، ورنہ شاید میں خود کو تمہارا مجرم سمجھ رہا ہوتا۔ یہ کلینک اویس کی بہن کا تھا اور اویس نے سارے اخراجات اپنے پلے سے ادا کر دیے تھے۔ میرے بچے کیونکہ وقت سے پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے، اس لیے انہیں ہاسپٹل کی نرسری میں ہی رکھا گیا تھا۔ روزہ کب کا افطار ہو چکا تھا۔ اویس نے مجھ سے اجازت لی اور گھر کو چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ نیک انسان مجھے اپنا نمبر بھی دے گیا تھا کہ جیسے ہی مجھے اس کی ضرورت ہو میں فوراً سے اسے یاد کر لوں۔ میں ہاسپٹل کے اس سناٹے میں بیٹھا حیرت سے سوچ رہا تھا کہ جب میری نوکری ختم ہوئی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میری زندگی بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 70 کھول دیتا ہے، اور اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ میری ساس اور علینا کے بھائی بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق کافی انتظامات کر کے لائے تھے۔ میں نے اپنے سالے کو بھی بتا دیا تھا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے۔ اس نے بھی مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ راشد بھائی، رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، نا امید مت ہونا، جس نے اولاد دی ہے وہ ان کا رزق بھی دے دے گا۔ اور مجھے بھی اس بات پر یقین تھا۔ 3 روز کے بعد اویس دوبارہ ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کی بہن دن میں کئی بار علینا کو دیکھ کر جاتی رہی تھی۔ وہ ایک بڑی ڈاکٹر تھی اور اس سے بھی بڑی انسان تھی۔ دونوں ہی بہن بھائیوں کی فطرت اتنی نیک تھی، یہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج کی دنیا میں بھی ایسے نیک لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں انہیں کچھ پیسے دینا چاہے تو ڈاکٹر صاحبہ نے لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہنے لگیں کہ میڈیسن کے پیسے اویس بھائی نے ادا کر دیے تھے اور سروسز کے پیسے میں خود آپ سے نہیں لے سکتی۔ بس جب بھی آپ دعا کریں تو ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ ہاسپٹل سے میری ساس میری بیوی کو اپنے گھر لے گئی تھی، کیونکہ ان کے گھر کے حالات ہمارے گھر کے حالات سے لاکھ درجے بہتر تھے، اور پھر 2 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ دوسرے ہی دن میں نے دوسرا کام ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نہ ملا تو میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن اسی وقت میرے سامنے سے چاچا فیض محمد گزرے، جن کی عمر لگ بھگ کوئی 70 سال کے قریب تھی، اور وہ اس عمر میں بھی اپنی سائیکل پر بچوں کے لیے چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ میں ان سے جا کر ملا اور دعا سلام کی اور پھر اپنے حالات کہہ کر سنائے تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پتر، کسی کی نوکری کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ چھوٹا ہی سہی اپنا کام کاج کر لے، رب نے چاہا تو برکت دے گا۔ گھر پر ہی کوئی چیز صاف ستھرے طریقے سے بنا کر بیچنا شروع کر دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت بکتی ہیں۔ میں نے بھی ان کی بات سن کر فوراً عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اپنی امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے رول بہت زیادہ پسند تھے، کیونکہ بچپن میں ابا کی آمدنی کم تھی تو اس وقت امی گھر پر ہی سامان تیار کر کے
مجھے گلی میں تخت لگا کر دے دیتی اور میں ہر روز اچھی خاصی تعداد میں سیل کر دیا کرتا تھا۔ میں نے خدا کا نام لیا اور اپنے پاس موجود تھوڑے سے پیسوں سے ہی سامان لے کر گھر پہنچ گیا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن اپنا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا۔ پہلے روز میں نے ڈرتے ڈرتے 100 سموسے بنائے، پلاسٹک ریپ میں محفوظ کر کے انہیں دھول مٹی سے بچانے کی کوشش کی، اور سر پر تھال لے کر عصر سے کچھ دیر پہلے سڑک پر جا پہنچا۔ میرے دل میں بس ایک ہی لگن تھی کہ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے۔ کچھ گلیوں میں چکر لگا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سامان رش والی جگہ پر بکنے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے میں بازار کے قریب فٹ پاتھ پر جا پہنچا، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ذرا سی دیر میں ہی میرا پورا تھال خالی ہو گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا کہ کل کے لیے ضروری سامان لے کر میں گھر واپس لوٹ گیا۔ سارا رمضان خیریت سے گزر گیا اور عید بھی نہایت شاندار گزری۔ برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشی دی تھی۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی اور بچوں کے کپڑے بنوائے۔ میری بیوی علینا ایک صابر اور شاکر عورت تھی۔ مجھے منع کرنے لگی کہ ابھی کام نیا ہے، چلو بچوں کی ضروری چیزیں لے آئیں، کپڑے رہنے دیں، کیونکہ کپڑے امی جان نے بھی بنا دیے ہیں۔ میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بیوی، بچوں پر خرچ کرنے کا مزہ پہلی بار لے رہا ہوں۔ آج سے پہلے تو اولاد کی ہر بار کمی محسوس ہوتی تھی، اس بار ہے تو کیوں نہ میں بھی یہ محسوس کروں کہ ایک باپ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر۔ وہ مسکرا اٹھی۔ 2 بچوں کی ذمہ داری بہت سخت ہوتی ہے، اس کا اندازہ مجھے تھوڑے ہی دنوں میں ہو گیا تھا۔ علینا کی حالت دیکھ کر میں اب کوشش کرتا تھا کہ اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ گھر کے کام میں بھی اس کی مدد کر دوں۔ وہ روکتی رہ جاتی تھی اور کہتی کہ میں بچوں کو سلا کر جلدی جلدی کر لوں گی، لیکن میں اسے کہتا کہ تم کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے تاکہ تم صحت مند رہو۔ اپنے بچوں کے لیے عید کے پہلے روز میں بیوی کو لے کر سسرال گیا ملوانے کے لیے، تو ساس نے ہمیں رکنے کے لیے کہا۔ میں نے علینا کو 2 روز کے لیے ان کے گھر چھوڑ دیا اور خود اپنے کام کا بتا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں اپنے وقت میں میٹرک کر چکا تھا۔ ڈرائیوری کی نوکری کے دوران اچھے لوگوں سے بات چیت کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا۔ ڈسپوزیبل پلیٹ اگرچہ ابھی مجھے بھاری پڑتی تھی، لیکن میں شروع سے ہی معیاری کام کاج کرنا چاہتا تھا۔ عید کے تیسرے روز مجھے اویس بھائی کی کال ملی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے عیدی ملنا چاہتے ہیں۔ میں خوشی خوشی فوراً رات کو 8 بجے ان کے گھر جا پہنچا تھا، جہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ اس رحم دل انسان نے میرے لیے عید کے تحفے کے طور پر ایک نئی سائیکل بھی لے کر رکھی ہوئی تھی۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ بھائی جان، مجھے آپ کے کام کاج آ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ اپنی محنت اور لگن سے ایمانداری سے کام کرنے کا سوچ لیا۔ اور ہم کو ایسے ہی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو اس مدد کے مستحق ہیں اور خودداری کے ساتھ اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی سوچتے ہوں۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ میں نے بھی میٹرک کر رکھا ہے تو وہ اور بھی خوش ہو گئے، اور انہوں نے مجھے سائیکل پر ہی فوڈ پانڈا جیسی سروس دینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اپنا نمبر بھی ساتھ ہی لکھ کر لگا لو، جسے گھر پر سامان منگوانا ہو وہ تم سے فون پر رابطہ کرے اور تم مطلوبہ سامان تیار کر کے اس کے گھر پہنچا دو۔ یہ مشورہ بہترین تھا اور میں نے فوراً ہی اس پر عمل بھی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر چکا تھا۔ میرے دونوں بیٹے ماشاء اللہ صحت مند تھے اور ہم میاں بیوی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن بھی تھے۔ میرے دل میں کبھی کبھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ اگر میں اب بھی ان بدتمیز لوگوں کے ہاں ڈرائیوری کی نوکری کر رہا ہوتا تو میں کبھی اس خوشی کو محسوس ہی نہ کر پاتا جو مجھے اس وقت ملتی ہے جب میں اپنا کام کر کے واپس لوٹتا ہوں اور عزت سے 2 پیسے کما کر لاتا ہوں۔ علینا ایک ایک پیسہ جمع کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل لے لوں، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ موٹر سائیکل میں پٹرول کا بھی تو خرچہ ہوگا، فی الحال سائیکل ہی ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا فوڈ سٹال لگانے کا بھی سوچا،
لیکن فی الحال میں بچوں کے تھوڑا بڑا ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ علینا بھی میری مدد کر سکے۔ میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بھی لے لیا تھا۔ میں اب چھوٹے موٹے فنکشنوں کے لیے گھروں میں سامان سپلائی کا بھی کام کاج کرنے لگا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا تھوڑا فروزن فوڈ کا بھی کام چل نکلا تھا۔ اب مجھے بھی دور جاتے ہوئے موٹر سائیکل کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور 2 سال کے بعد اپنی موٹر سائیکل لے لی۔ بیوی تو ضد کر رہی تھی کہ مجھے نیا موٹر سائیکل لینا چاہیے تھا، لیکن حالات کے پیش نظر میں نے فی الحال سیکنڈ ہینڈ اچھی حالت میں ہی موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ بچے 3 سال کے ہونے والے تھے۔ علینا بھی اب میری کافی مدد کرتی تھی۔ اس نے انٹر کر کے رکھا تھا۔ وہ فون پر فوڈ آئٹم کے آرڈر لے لیتی تھی اور میں مقررہ وقت پر سامان تیار کروا کے پہنچا دیتا تھا۔ ایک روز میں رات کو دیر سے کام سے لوٹ رہا تھا۔ تھکن کی وجہ سے میری حالت بڑی خراب ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل صبح کچھ دیر تک سوتا رہوں گا۔ میں ابھی ایک پوش علاقے کے نزدیک سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری موٹر سائیکل کے سامنے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے۔ میں بریک لگا کر کافی دور ہی رک گیا تھا۔ شہر کے حالات پہلے ہی اچھے نہ تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے مڑ کر بائک نکال کر لے جاتا ہوں، لیکن اسی وقت میری نظر ان لوگوں پر پڑی جو ایک عورت کو بری طرح سے مار پیٹ رہے تھے۔ میں اکیلا تھا اور وہ تعداد میں 5-6 تھے۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں گزر جاتا ہوں، لیکن پھر میرے دل میں خیال اٹھا کہ نہ جانے کس کی ماں ہوگی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بائک سائڈ پر لگائی اور ان لوگوں کے درمیان جا گھسا اور اس عورت کو پیٹتے ہوئے ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیار اور نرمی سے کہا کہ بھائی جان، کیا معاملہ ہے؟ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کر دیا ہے اس خاتون نے؟ تو وہ شخص میری طرف دیکھ کر تیز تیز بولنے لگا اور بتایا کہ ارے انکل، یہ عورت بڑی مکار عورت ہے۔ سارا دن تو لوگوں کو پتھر مارتی ہے۔ ہم یہ سوچ کر درگزر کر دیتے ہیں کہ چلو پاگل ہے۔ رات ہوتے ہی یہ دروازے پیٹنا شروع کر دیتی ہے، گھروں کے چیخیں مارتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے گھر میں آنے دو، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر ڈالی۔ ہماری کالونی کے ایک 15 سال کے ایک لڑکے کو اس عورت نے اینٹ مار کر بہت بری طرح سے زخمی کر دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ چوکیدار نے دیکھ لیا، ورنہ بچہ زخمی کر کے یہ اینٹ مار مار کر اسے جان سے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ باقی کے لوگ بھی رک گئے تھے۔ میں نے افسوس سے اس عورت کی طرف دیکھا جو شاید کسی ذہنی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس پھٹا ہوا اور میلا کچیلا تھا۔ مار کھانے کے بعد وہ بھی جگہ جگہ سے زخمی ہو گئی تھی۔ اس عورت نے میری ٹانگیں پکڑ لی تھیں اور مجھے ان لوگوں کی طرف ہاتھ کر کے بچانے کا کہتے ہوئے زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ میں نے کافی دیر تک ان لوگوں کو سمجھایا تو وہ لوگ اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اب اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے وہاں پر کھڑے کھڑے ہی اویس بھائی کو فون کر دیا تھا، جن کے دوست کی ایک تنظیم تھی جو شہر میں پھرنے والے لاوارث بیمار اور ذہنی مریض لوگوں کی ریسکیو کرتی تھی، اپنے ادارے میں پناہ دیتی تھی اور ہر ممکن ان کے علاج کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ مجھے گھر لوٹنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ کوئی 20 منٹ کے بعد اس تنظیم کی گاڑی اس ذہنی مریض عورت کو لینے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ اب تک میں نے اس کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی اپنی بائک پر ان کے پیچھے پیچھے ہی ادارے میں پہنچ گیا۔ اویس بھائی نے مجھے کہا تھا کہ اندراج اپنے سامنے کروا کر آنا۔ اس عورت کو جاتے ہی وہاں موجود نرس اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی، اور جب میں اس کا اندراج کروا کر باہر کو نکلا تو نرس نے اس کا چہرہ پانی سے دھو دیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ پر حیرت سے کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ ذہنی مریض اور پاگل عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ ظالم اور مغرور عورت تھی جس نے نہ صرف مجھے نوکری سے نکال دیا تھا بلکہ مجھے تنخواہ بھی نہیں دی تھی، اور ہر روز مجھ سمیت اپنے سارے ملازموں کو یوں ہی ذلیل و رسوا کرتی تھی۔ میرا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر بوجھل سا ہو گیا تھا۔ میں واپس پلٹا اور انچارج کو ان کا نام اور پتہ بھی لکھوا دیا۔
میڈم فوزیہ کے شوہر ایک سرکاری ادارے میں اچھے آفیسر تھے، لیکن رشوت خوری اور لوگوں کے ناجائز فائدے کرتے کرتے حرام کھانے کی لت میں اس طرح سے مبتلا ہو گئے کہ نتیجے میں ان کی بیوی اور اولاد نے لوگوں کو انسان سمجھنا ہی بند کر دیا تھا۔ اور آج میڈم فوزیہ کی یہ حالت اسی حرام کی کمائی اور دولت کے نشے کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ کاش لوگ اپنی اوقات میں رہیں، میں یہ سوچتا ہوا گھر واپس لوٹا۔ بیوی پریشانی سے جاگ رہی تھی، اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی دکھی ہو گئی اور کہنے لگی کہ راشد، یہ امیر لوگ غریبوں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تو سب کا ہوتا ہے، دیکھیں انہوں نے نہ جانے کس کس کی دل آزاری کی ہوگی، اور اب وہ اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے شوہر اور بچے کہاں گئے؟ ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے کرتے سونے کے لیے چلے گئے۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کو سوتا دیکھ کر اپنے دل میں خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے کبھی بھی حرام کا لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ بچے کے ماتھے پر پیار کر کے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلے روز سو کر اٹھا تو مجھے انچارج کی کال آ گئی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ میں بھی چلا گیا۔ ادارے میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جو نمبر میں نے دیا ہے اس پر کوئی کال نہیں اٹھا رہا اور نہ ہی کوئی میسیجز کا جواب دیا جا رہا ہے۔ میں ان کے ملازم کے ساتھ میڈم فوزیہ کے گھر جا پہنچا تھا۔ مجھے یوں لگا شاید وہ کسی حادثے میں زخمی ہو کر اپنا ذہنی توازن کھو کر گھر سے نہ نکل گئی ہوں، لیکن جب میں گھر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ 2 سال سے ان کے شوہر بہت سارے مقدمات کی وجہ سے جیل جا چکے تھے۔ ان کے بیٹے نشے کی لت میں پڑ کر خود کو بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور میڈم فوزیہ کی یہ حالت کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے بڑے بیٹے ارغمان نے نشے میں دھت ہو کر اپنی ماں کو پہلے مارا پیٹا تھا اور پھر دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے نازک حصے پر چوٹ لگ گئی تھی اور وہ پاگل ہو گئی تھی۔ ان کا پورے کا پورا گھرانہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس بنگلے میں اب کوئی اور رہتا تھا۔ ان کے یہ حالات مجھے سامنے والوں کے خان بابا اور پرانے چوکیدار سے معلوم ہوئے تھے، جو اب نئے مالکوں کے ساتھ کام کاج کر رہے تھے۔ ارغمان خود بھی بری سنگت میں پڑنے کی وجہ سے اس وقت ایک ادارے میں زیر علاج تھا، جہاں پر ایسے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مجھے دل ہی دل میں ان لوگوں کے لیے بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پورے 12 سال تک ان کے ہاں کام کاج کیا تھا، لیکن یہ سارا مکافات عمل کا ہی تو نتیجہ تھا۔ میں نے انچارج صاحب کو جا کر ساری صورتحال بتائی تو ان لوگوں نے میڈم فوزیہ کو مستقل بنیادوں پر اپنے ادارے میں داخل کر لیا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا۔ میرے دونوں بیٹے 20 سال کے ہو چکے تھے۔ میری محنت اور لگن نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا تھا۔ میری بیوی نے اپنی اولاد کی پرورش ایسی کی تھی کہ لوگ دیکھ کر مثالیں دیتے تھے۔ میرا اور میری بیوی کا خواب تو صرف ریسٹورنٹ کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی اور میرے پاس اس وقت شہر کا ایک بہت بڑا میرج ہال تھا اور میں کئی ہوٹلوں کا مالک تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو دولت کی چمک سے متاثر ہو کر بگڑنے نہیں دیا تھا، بلکہ ان کی جائز ضروریات کے لیے اس لیے اتنا ہی دیا تھا کہ جس سے وہ صرف اپنے ضروری کام کاج پورے کریں، اور 18 سال کا ہوتے ہی انہیں کاروبار میں بھی شامل کر لیا تھا، تاکہ میری زندگی میں ہی انہیں زمانے کی اونچ نیچ بھی سمجھ آ جائے، اور ساتھ ہی انہیں اس پیسے کی اہمیت کا بھی بخوبی اندازہ ہو جائے جسے وہ مجھ سے لے کر خرچ کرتے تھے۔ کچھ والدین خود تو محنت مشقت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو یہ سوچ کر محنت کا عادی نہیں بناتے کہ ہم موجود ہیں تو انہیں کام کاج کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اولاد کو ہمیشہ اپنی ہی زندگی میں صحیح اور غلط کی تمیز کروانا اور انہیں ہمیشہ جائز روزی روٹی کمانے کی ترغیب دینا ہر چھوٹے بڑے کاروباری شخص کو ضروری ہے، تاکہ کل کو اس کی اولاد نہ تو نافرمان ہو اور بزرگوں کے محنت سے بنائے ہوئے کاروبار اور پراپرٹی کی قدر کر سکے اور معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کے بگاڑ میں نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا صرف ایک اصول بنایا تھا کہ کبھی اپنے کسی ملازم کو بے جا پریشان نہیں کیا۔ اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی حق حلال کی روزی
اور محنت کے پیسے اسے دے دیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی اگر میرے ملازموں کو کبھی بھی اپنے دکھ سکھ میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں ہمیشہ انہیں یہی کہتا تھا کہ وہ بے جھجک یہ بات مجھ سے کہیں، تاکہ ان کی مدد بھی ہو اور انہیں پریشانی بھی نہ اٹھانی پڑے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی مجھے میرے کسی ملازم نے نہ تو کاروباری نقصان پہنچایا تھا اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری کی تھی۔ اویس بھائی بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اپنی اولاد کو ان کے محسن سے ملوا کر انہیں یہ ضرور بتایا کہ اگر یہ شخص اس روز میری مدد نہ کرتا تو شاید تم دونوں آج زندہ بھی نہ ہوتے، اور میں بھی کسی فٹ پاتھ پر اپنی چھوٹی سی دکان سجا کر بیٹھا ہوتا۔ اویس بھائی میری یہ بات سن کر اکثر غصہ کر جاتے اور کہتے کہ راشد بھائی، یہ سب کچھ قسمت کا لکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف وسیلہ بنایا تھا، اور نیکی کا یہ دائرہ کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ کوئی آپ سے اگر نیکی کرے تو آپ وہی نیکی دوسرے لوگوں تک پھیلاؤ، تاکہ معاشرے میں انسانیت کو زندہ رکھا جا سکے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔